الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قرۃ اعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی۔ میرے محترم دوستو، آج مسلمانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اکثر گھروں میں فتنے و فسادات ہیں۔ کہیں پر باپ کی بیٹا نہیں سنتا، کہیں پر بیٹے کی باپ نہیں سنتا، کہیں پہ ماں اور بیٹے کے اندر اختلافات، میاں بیوی کے اندر، ہر طرف سے ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ تمام چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں گھروں کے اندر۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ علم کی کمی ہے، کیونکہ میرے محترم دوستو، علم کی کمی اسے کہتے ہیں جس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کہا گیا ہے۔ ایسے تو ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، انجینئر ہے، ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہے، یہ دنیا کا علم ہے میرے محترم دوستوں۔ وہ علم کی کمی نہیں ہے اپنے پاس۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں سے پوچھنے اور علم والوں سے مشورہ کرنے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے اور ان کے ساتھ ہمارے مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے جو علم دیا گیا ہے، اسے اصل علم کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم علم والوں سے پوچھو۔ علم والے کون ہیں؟ علماء کرام۔ ہمارے علماء علم والے ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، ان سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، ہر گھر میں، ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے لیکن خوشحالی نہیں ہے۔ کہیں میاں بیوی میں اختلاف ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ میاں بیوی جو ہے یہ رشتہ جو ہے اتنا اچھا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، جس کو ہم نے نکاح کرنے کے بعد لڑکی کو گھر لاتے ہیں، ہماری بیوی سے نکاح ہونے کے بعد ہم گھر لے کے آتے ہیں، تو یہ رشتہ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رشتے کے بارے میں، ہمارے ساتھی کے بارے میں، ہماری اہلیہ کے بارے میں پہلے سے لکھ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جوڑا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو ہم نکاح کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نکاح کے ذریعے سے، ہم نیک لوگوں کے دعاؤں کے ذریعے سے ہم وہ لڑکی کو گھر کو لے کے آتے ہیں، اسے نکاح کہا جاتا۔ میرے محترم دوستو، اب ہے کچھ سالوں کے بعد ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت جگہ دیکھا گیا ہے، غیروں کے پاس بھی اتنے کیسز نہیں ہوتے، غیر بھی اتنا آج کے
حالات حاضرہ کے حساب سے پولیس اسٹیشنوں کی چکر نہیں کاٹتے جتنے ہمارے لوگ کاٹ رہے ہیں اس وقت. سوچو، نظر ڈال کے دیکھو پولیس اسٹیشنوں کے سامنے برقعے والے، پولیس اسٹیشنوں کے سامنے نوجوان، ہر جگہ جو سو کیا ہے، ہم ہے نا ایسے اس میں پھنس چکے ہیں. شیطان ہمیں یہاں تک ہے نا بہکا چکا ہے کہ ہم اچھائی کو سمجھ نہیں رہے. اگر کوئی ہمیں گالی بھی دے دے، کوئی ہمیں برا بھلا بھی کہے، تو ہم ہے نا ہمارے اندر ہے نا ہم ہے نا ان کو معاف کر دینا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ میاں بیوی کے اتنے کیسز ہیں میرے دوستو ہمارے اندر، امت مسلمہ کے اندر. تم دیکھو، غور کرو، کہیں نہ کہیں میاں بیوی کے اندر ایسا اختلاف ہو گیا ہے. بیوی شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، شوہر ہے نا بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. آخر ایسا کیوں ہو رہا اپنے اندر؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا شوہر کو ہے نا گھر کے اندر امیر بنائے. شوہر کی بات کو ماننا ہے بیوی کو. شوہر اگر بیوی سے کہہ دے کچھ تو بیوی ہے نا شوہر کی بات کو ماننا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی بات کو سنے، اس کی خدمت کرے، اس کی خدمت کر کے جنت میں اپنا مقام بنا لے. اگر شوہر تمہیں ڈانٹتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، تو برداشت کرنا ہے عورتوں کو. ہم اگر خاموش رہیں گے تو گھر میں فتنہ نہیں ہوگا. اگر ہم بھی موزور پن پہ آ جائیں گے، جواب دیتے جائیں گے، موزور پن پہ آ جائیں گے، میاں بیوی کے اندر پھر شیطان ہے نا ڈال دیتا ڈورے. ختم. شیطان ہے نا دونوں کو ہے نا بغیر علیحدہ کرے کہ شیطان خاموش نہیں بیٹھتا. شیاطین جو بہکاتے ہیں انسان کو، ایک مرتبہ شیاطینوں کا، شیطانوں کا ہے نا مشورہ ہوتا، ہر ڈیلی رات میں مشورہ ہوتا وہاں کا. پورے شیاطین سمندر کے اوپر جمع ہو جاتے، اور شیاطین کا سب سے بڑا سردار جو ہے ابلیس، جس کا نام جنت میں عزازیل تھا، اس کا نام جنت کے اندر. عزازیل کے پاس تمام شیاطین آ جاتے. آنے کے بعد ان ہر ایک سے پوچھتا، آج تو کیا کرا، آج تو کیا کرا. ایک شیطان بولتا ایک شیطان جو سے آگے بولتا میں ہے نا فلانے کے ہاتھ سے خون کرا دیا، میں فلانے خاندان میں دشمنی کرا دیا، میں فلانے کو ایسا بہتا دیا، نماز پڑھنے سے روک دیا اس کو، انہیں اچھے کام کے لیے جا رہا تھا، میں اس کو اچھے کام سے روک کے ٹاکیزوں کی طرف، شراب کے اڈوں کی طرف، ایسی چیزوں میں، بازاروں کی طرف لے گیا اس کو میں. لیکن ایک شیطان ایسا رہتا، ایک دم کمزور رہتا ہوں میں، ایسا ہاتھ بن کے کمزور ہوں، سر جھکا کے کھڑے کے رہتا. سب سے مشورہ ہو جاتا. اب شیطان ہے نا اس کو پوچھتا اس کے شاگرد کو، تو کیا کرا آج بتا، بولے تو کیا کرا آج بتا. تو شیطان ایسا ہاتھ بندے کے ایسا خاموش ہوتا، نظامت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے کے بولتا، سردار میرے سے ہے نا کچھ بھی بڑا کام نہیں ہوا، لیکن میں ایک کام کروں گا. اب شیطان خوش ہوا تھا، اچھا کون سا کام کرا تو آخر، بول بتا. تو بولتا میں میاں بیوی کے اندر ہے نا جھگڑا لگا دیا، بولتا ہوں شیطان. اور میاں بیوی کے اندر ایسا جھگڑا لگا دیا میں، میاں بیوی دونوں کے اندر علیحدگی ہو گئی، طلاق تک بات پہنچ گئی. بولے ہوتا وہ شیطان ہے نا وہاں سے اٹھ کے آگے، یہ کمزور شیطان جو تھا اس کو ہے نا اپنے گلے سے لگا کے مبارکباد دیتا، تو سب سے بڑا کام تو ہی کرا ہے. بولے اس سے بڑا کام کوئی ہے نہیں، بول کے بولا شیطان. کیونکہ میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو گئے، دونوں کے اندر علیحدگی ہو گئی، اس کے خاندان والے اب دشمنہ بن گئے. اب دیکھو وہاں سے تماشا شروع ہو رہا، ایک دوسرے کے اوپر مار لینا، پیٹنا، پولیس اسٹیشن، عدالت، کچہری، کورٹ کچہری، سب. عورت کا مقام بہت بڑا ہے میرے دوستو، اتنا بڑا مقام ہے عورت کا. عورت ہے نا گھر میں رہ کے اپنی جنت کو بنا سکتی ہے. عورت شوہر کی عزت کرے، ساس کی عزت کرے، نندوں سے، دیورانیوں سے اچھی طریقے سے پیش آئیں. آج ہمارے اندر سے اخلاق نکل گئے.
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو جو اخلاق بتائے وہ اخلاق وہ تعلیمات ہمارے اندر سے نکل گئی. اسی وجہ سے آج یہ امت ہے نا فتنے کا شکار ہو گئی میرے محترم دوستوں. اسی لیے اللہ کا ذکر کریں, اٹھتے خود بیٹھتے خود اللہ سے مانگیں, نمازیں پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں صبح شام. میرے آقا روح فدا وجود کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں جب ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور کوئی اگر کسی کے بہکاوے میں آ گیا تو سب سے پہلے کوئی اگر ہمارے سامنے آ کے فلانا شخص تمہاری شکایت کر رہا تھا, غیبت کر رہا تھا, اگر کہہ دیا تو ہم اس کی بات کو ماننا ہی نہیں, ہم اس کی بات کو ایک دم وہیں پہ چھوڑ دینا جس کے اعمال اس کے ساتھ رہیں گے. تو میرے محترم دوستو آج ہمارا یہ حال ہے. ہمیں سوچنا چاہیے مسلمان کے معنی فرما بردار کے ہوتے. اللہ کا خلیفہ ہے مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو روح زمین پہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کی وحدانیت کو عام کرے, اللہ کے توحید کی دعوت دے, اللہ کا تعارف لوگوں سے کرائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائے. اس لیے ہم دنیا میں آئے کہ جھگڑا کرنے کے لیے, لڑائی کرنے کے لیے, فتنے کرنے کے لیے, فسادات کرنے کے لیے نہیں آئے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں نمازوں کا پابند بنائے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.